ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات بابرکات کے لیے، بے شمار درود و سلام سید الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر ہوں۔ علماء کرام، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام میری ماں اور بہنوں، میں سب سے پہلے تحفظ ختم نبوت کنونشن چیچا وطنی میں جو انعقاد پذیر ہے، اس میں شرکت پر اپنے لیے شرف سمجھتے ہوئے، اعزاز سمجھتے ہوئے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں کہ جس نے مجھے توفیق عطا فرمائی کہ میں آپ جیسے نیک لوگوں کے ساتھ، پاک باز لوگوں کے ساتھ، مخلص ترین احباب کے ساتھ اس روح پرور، اس ایمان افروز کنونشن میں شریک ہوا، اور شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے عزیز بھائی، اپنے بہت پیارے، بہت محترم مکرم بھائی حضرت مولانا محمد اکبر ربانی صاحب حافظہ اللہ تعالی کا، کہ جنہوں نے اس پروگرام کا انعقاد، اہتمام اور انتظام فرمایا اور ہم سب کو اس میں مدعو کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان کے اس قائم کردہ ادارے کو قیامت تک آباد فرمائے، انہیں اللہ صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ابھی میری گفتگو سے پہلے انہوں نے اپنی گفتگو میں ایک بڑی اہم بات اس سے ہمیں متوجہ کیا، آگاہ کیا کہ الحمدللہ یہ ہمارا پروگرام، یہ اجتماع، یہ صرف عام احباب پر مشتمل نہیں بلکہ یہ اہل علم پر مبنی اور مشتمل ہے۔ اس وقت علاقہ بھر کے علماء کرام، منبر و محراب کے وارثان بڑی تعداد میں یہاں تشریف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کی عمر میں برکت فرمائے، تا دیر اللہ آپ کو دین کی خدمت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے۔ یقیناً وطن عزیز پاکستان کے حوالے سے ابھی ربانی صاحب نے بات کی ہے، اور اس تناظر میں یہ سوال ہمارے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ ہمارے وطن عزیز پاکستان کو اس وقت جو مشکلات حائل ہیں، درپیش ہیں، وہ کسی بھی صاحب علم سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہے، اور ان مشکلات کے ہوتے ہوئے ہم دینی اجتماعات اور خاص طور پر ختم نبوت کے عنوان پر جو فورم چلا رہے ہیں، پروگرام کرنے کی ہمیشہ جستجو میں رہتے، تو یہ کیوں کرتے؟ ہمیں وہ بات کرنی چاہیے جو پاکستان کو مستحکم کرے، پاکستان کو مضبوط کرے، دشمن کے مقاصد کو پیوند خاک کرے۔ تو عام اذہان میں یہ شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں کہ یہ علماء، یہ مولوی صاحبان، یہ جو مدارس سے منسلک لوگ ہیں، منبر و محراب کے جو وارث ہیں، انہیں شاید دنیا کی کوئی خبر ہی نہیں کہ اس وقت پاکستان کن حالات سے دوچار ہے۔ تو میں ان تمام خدشات کا ازالہ کرنا اور ان تمام اشکالات اور ان تمام سوالات کا جواب دینا یہ اپنی دینی ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ بلا شبہ اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ ہم تمام ان مسائل سے، مصائب سے، پریشانیوں سے بخوبی آگاہ ہیں جن سے اس وقت پاکستان گزر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم ان تمام کامیابیوں سے بھی اچھی طرح آگاہ ہیں جو اللہ نے ہمیں عطا کی ہیں۔ اس وقت وطن عزیز پاکستان، میں نے یہ جملہ اسلام آباد میں کہا تھا اور ملک دشمن عناصر کے سینوں میں آگ لگ گئی تھی اور ہم نے کوئی پرواہ نہیں کی۔ ہم نے اس وقت بھی یہ کہا، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستان اپنی تاریخ کے، پاکستان 80 سال کے لگ بھگ اس کی جو تاریخ ہے، اس میں اپنی پوری تاریخ میں
اپنے بہترین دورانیے سے اس وقت گزر رہا ہے۔ بے شک مشکلات میں اضافہ ہے، پریشانیاں بے پناہ ہیں، مگر کامیابیوں کے اعتبار سے، عزت و عظمت کی مناسبت سے پاکستان اپنی پوری تاریخ کے سب سے بہترین دور سے گزر رہا ہے۔ ہمارے دشمن نے ناجائز طور پر دھونس دھاندلی کے ساتھ، نہایت درجے کے جھوٹ اور بددیانتی کے ساتھ خود ایک ڈرامہ کر کے انڈیا کے اندر اور دنیا میں اس کو پھیلا کر، پھر اس کو بنیاد اور اساس اور بیس بنا کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا اخلاقی جواز اور ایک عالمی برادری میں جواز پیدا کرنے کی ایک ناپاک کوشش کر کے پاکستان پر بالآخر حملہ کر دیا۔ اور حملہ بھی کیسے کیا؟ مساجد کے اوپر، نمازیوں کے اوپر، سجدہ ریز جو اللہ کی بارگاہ میں معصوم شہری ان پر، اور پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، مسلسل 3 دن اور 3 راتیں اس کے طیارے اور مختلف قسم کے اسلحہ وہ ہمارے اوپر آزماتا رہا، اور ہماری افواج پاکستان نے، ہماری عسکری قیادت نے پوری عالمی برادری کے سامنے انہیں بے نقاب کرنے کے لیے جس تحمل کا، بردباری کا، برداشت کا، صبر کا مظاہرہ کیا، وہ دنیا کی تاریخ میں ایک مثال ہے۔ 3 دن صبر کیا اور دشمن پراپیگنڈا کرنے لگا، اور یہاں بھی جو چند عناصر ہیں کمینہ صفت پاکستان دشمن عناصر جو دوسروں کا فنڈ کھا کر پاکستان کے خلاف پاکستان میں بیٹھ کے بکواس کرنے والے، میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں، دشمن کے مطلب کی میں انہی کے مطلب کی کہہ رہا ہوں۔ زبان میری ہے بات ان کی، دشمن کی بات کرنے والے، زبان میری ہے بات ان کی، میں انہی کی محفل سجا رہا ہوں، چراغ میرا ہے رات ان کی۔ دشمن کی راتوں کو روشن کرنے کی کوشش کرنے والے وہ یہ کہنے لگے کہ پاکستان کے پلے ہے ہی کچھ نہیں، پاکستان جو آپ کیسے دے سکتا ہے؟ کہاں انڈیا، اس کی طاقت، اس کی معیشت، اس کا پیسہ، اس کا اسلحہ، 5 گنا بڑی فوج، اور کہاں پاکستان؟ لیکن جب ہمارے سپہ سالار نے اپنے تمام شاہینوں کو اور اپنے شیروں کو جو بڑے تھے انہیں مجتمع کر کے GHQ میں اسلام آباد میں میٹنگ کی اور تہجد کی نماز خود پڑھائی، اور پھر یہ فرمایا کہ اب ہمارا جواب دینے کا ٹائم آ چکا ہے۔ اور ایک دن پہلے کہا ISPR کے ہمارے بیانیے کے ہیرو جنرل احمد شریف چودھری صاحب نے کہا ہم جواب دیں گے تو دن کی روشنی میں دیں گے، ڈنکے کی چوڑ دیں گے۔ اور پھر شاہینوں نے پوچھا جب وہ اپنی شہادت کے سرٹیفکیٹ پر سائن کر رہے تھے، یہ ایک طریقہ کار ہے، جانے سے پہلے وہ سرٹیفکیٹ پہ سائن کرتے ہیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے ہمیں اپنی جان کی پرواہ نہیں ہے، ہمیں اپنے وطن کی پرواہ ہے۔ اور وہ وطن جو دنیا میں قائم ہوا اس نعرے پر کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ جاؤ آج دنیا میں 57 اسلامی اور ممالک بھی ہیں، کوئی ایک ہی دکھا دو سعودی عرب کے سوا کہ جو قائم ہوا ہو اور لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ قائم ہو۔ یہ صرف پاکستان کو اللہ نے اعزاز بخشا، اور جو یہ بھی میں کہہ رہا ہوں دنیا میں آج بھی کوئی ایسا ملک نہیں ہے کہ جس کے دستور اور آئین کی پہلی شک یہ ہو جو پاکستان کے آئین کی شک ہے کہ پاکستان کا قانون اعلیٰ، پاکستان کا سپریم لا وہ قرآن مجید ہے اور حدیث محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ پاکستان کے دستور کی پہلی شک ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا اسلامی ملک نہیں ہے کہ جس کی فوج کا ماٹو نصب العین یہ لکھا ہو، اس کی ہر چھونی کے دروازے پر ایمان، تقوی، اور آگے کیا ہے؟ جہاد فی سبیل اللہ۔ ایمان،
حضرت فرما رہے تھے مطالعہ مضبوط کریں، صرف کتابوں کا مطالعہ نہیں مضبوط کرنا، ہم نے پاکستان کا مطالعہ اسے بھی مضبوط کرنا ہے۔ کوئی وہ مبلغ نہیں ہوتا جس کو اپنے من لم یعرف احوال زمان ہی ورجال زمان ہی، جو اپنے دور کی شخصیات کو نہ جانتا اور حالات کو نہ جانتا، وہ کیسے اصلاح کرے گا، کیسے رہنمائی کرے؟ تو پھر نتیجہ کیا نکلا؟ سپہ سالار نے کہا کہ ہم وہ ٹائم منتخب کریں گے جو اللہ نے قرآن میں بیان کیا، اور کملی والے نے اس پہ ہمیشہ عمل کیا ہے۔ فالمغیرات صبحا، ہم صبح کے ٹائم یلغار کریں گے۔ نبی پاک نماز فجر کے بعد جواب دیا کرتے تھے، یہ حملہ کیا کرتے تھے۔ نماز فجر کی امامت بھی خود کروائی، پھر ساتھیوں کو اجازت دی، اور پھر پتہ آپ کو کتنی دیر جواب دیا؟ لوگ تو 3 گھنٹے کہتے ہیں نا۔ میں چونکہ میں فوجی یونیورسٹی میں نے ایم فل کیا ہے، ڈاکٹریٹ بھی میری فوجی یونیورسٹی کی ہے۔ آپ کے بھتیجے ڈاکٹر اسامہ بخاری، اس کی نمل یونیورسٹی، وہ بھی فوج کی یونیورسٹی اسلام آباد، اس کی پی ایچ ڈی وہاں کی۔ تو میں آپ کو ذمہ داری سے کہتا ہوں 3 گھنٹے بھی نہیں لگے، صرف ہمارے شہیدوں نے 40 منٹ جواب دیا۔ 1 گھنٹہ بھی پورا حضرت، صرف 40 منٹ، اور 40 منٹوں کے بعد فرانس کے وہ لڑاکا طیارے جس کا نام ہے رافیل، اللہ نام ہی کیسا رکھوایا کہ رافیل ہو گئی۔ ہماری آئی ہے صحیح ہے نا، تو ہمارے جو مقابلے میں جو ان کی ایجنسی اس کا نام ہے کیا نام ہے؟ ماشاءاللہ حضرت کی حال خیریت، رافیل ہو گئی۔ وہ رافیل جہاز ایسے ہیں، ان کے بارے میں ان کا تصور یہ ہے کہ دنیا میں ابھی تک کوئی ایسا طیارہ پیدا نہیں ہوا، ایسا نہیں بنا، مارز وجود میں نہیں آیا کہ جو رافیل کو گرا سکے۔ پاکستان کے شہیدوں نے ایمان کی طاقت سے، وہ جو ان کا نسب العین نے سب سے پہلے ایمان کیا ہے پہلے، اور آگے تقوی، جہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کے گھر میں بیٹھ کے اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اس وقت جو تمہارا سپہ سالار ہے نا، اس کے قریبی ساتھی نے مجھے بتایا، ملاقاتیں ہماری بہت ہوئی، لیکن جو دیر رات ان کے ساتھ رہنے والے، اس نے مجھے بتایا کہ ہمارا سپہ سالار رات 10 بجے سو جاتا ہے، اور اللہ کی قسم روزانہ بلا ناغہ اس کی زندگی کی روٹین ہے، وہ 1 بجے اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے۔ حافظ قرآن، سید زادہ، اور پھر 40 منٹ ایمان کی بنیاد پہ شیروں اور شہینوں نے وہ کام دکھایا۔ ایک رافیل گرا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، اور ایک ان کا طیارہ وہ تھا، رافیل کی ایک قسم ہے جس میں پائلٹ نہیں ہوتا، بغیر پائلٹ کے ہوتا ہے، وہ بھی 7واں گرایا۔ جب 7 گر گئے، فرانس بھی چیخ اٹھا، اور مودی صاحب جا کے اپنے چچا جان کے قدموں میں گر گئے امریکہ۔ ٹیلی فون پہ ٹیلی فون کیا، اس نے پچھلے دنوں کہا تھا اس کو، مودی کو، کہ انسان بن جا، یہ تو اپنی زبان بند نہ کی تھی تو میں تیری ساریاں کالاں لی کر دوں گا۔ یہ امریکہ کے صدر نے کہا، آن دی ریکارڈ یہ چیز، جو تو میری منتیں کرتا رہا کہ مجھے پاکستان سے بچا دے، آج اللہ کے فضل و کرم سے وہ مارکہ حق جو انہوں نے ہمارے خلاف آپریشن شروع کیا تھا نا، اس کا نام تھا سندور آپریشن۔ کیا نام تھا؟ سندور، سمجھ دے ہو نا؟ ایک تو ہمارے پنسار والے بیچتے ہیں، ایک سندور وہ بھی کہتے ہیں جو عورتیں، ہندو عورتیں یہاں پہ لگاتی ہیں، ٹکا سا سندور کا، اس سندور، یہ زنانڑا سا، کمینہ سا، ہیجڑا سا، اس کو نام بھی یہی سجائی دیا۔ اور حافظ قرآن سے جب شیروں نے پوچھا کہ ہمارے آپریشن کا نام کیا ہے، اس نے کہا اس کا نام ہے بنیان مرصوص۔ کیا نام ہے؟ یہ کسی عالم نے نہیں رکھا، وہ خود حافظ قرآن بھی ہے، اور بہترین قرآن پڑھنے والا، اور قرآن کا صحیح معنی، مطلب اور تفسیر جاننے والا، بنیان و مرصوص۔ اور پھر اللہ کے فضل و کرم سے 40 منٹوں کی یلغار کے بعد دنیا کا نقشہ بدل چکا تھا، اور آج تک امریکہ کا صدر تمہارے سپہ سالار اعظم کے گن گا رہا ہے، تعریفیں کر رہا ہے۔ اور پھر اس کے فوراً بعد دنیا نے دیکھا کہ سعودی عرب جیسا ملک، جس کو اللہ نے حرمین شریفین کی حفاظت اور خدمت کے لیے چنا ہوا ہے،
اس ریاست نے، اس کے سربراہ نے، خادم الحرمین شریفین ملک سلمان بن عبدالعزیز حفظہم اللہ تعالی، اور ان کے نائب ولی العہد الامین شہزادہ الامیر محمد بن سلمان بن عبدالعزیز آل سعود حفظہم اللہ تعالی نے اپنی مجلس شورا کے ساتھ مکمل مشاورت کے بعد یہ طے کیا کہ آج کے بعد پاکستان کو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم خادم الحرمین شریفین ہوں گے، تم محافظ الحرمین شریفین ہو۔ اور یہ وہ دورانی ہے کہ آپ کے علم میں ہے یا شاید نہیں ہے، میں چونکہ شاہ سلمان کو خود ملا ہوں ذاتی طور پر، اللہ کے فضل و کرم کے ساتھ یہ آپ کا بھائی شاہ فہد رحمت اللہ علیہ گھر جا کے ان سے 2 بار ملا، شاہ عبداللہ رحمت اللہ علیہ کے ساتھ ان کے گھر میں ملا ہوں، شاہ سلمان کے ساتھ اسی طرح جا کے ان کے گھر ملا ہوں۔ شاہ سلمان یہ الحمدللہ مکمل قرآن کے حافظ ہیں، قرآن پاک کے اونچی بولو، یہ حفظ القرآن کا مدرسہ بھی ہے مرکز سمامہ رضی اللہ تعالی، یہی نام ہے نا، تو حافظ القرآن ہیں، خادم الحرمین شریفین بھی حافظ قرآن ہیں، اور محافظ الحرمین شریفین جناب فیلڈ مارشل سید عاصم منیر بھی حافظ قرآن ہیں، یہ دونوں حافظ قرآن۔ اور ابھی میثاق مکہ کیا نام ہے، یاد کر لو یار، کئیوں نے بڑی آگ لگی پئی، تو ہمارے سینوں میں ٹھنڈک آئی ہے الحمدللہ۔ میثاق مکہ المکرمہ، میثاق اونچی بولو، مکہ میں جب پڑھتا تھا نا حضرت مدینہ یونیورسٹی میں، پہلے سال ہی آیا، 1981 تھا، تو میں نے اپنے کزنوں سے، اپنے بڑے بھائی جان سے میں باتیں کر رہا تھا، تو میرے منہ سے بات کرتے کرتے نکلا، گھر کے سینے میں بیٹھا ہوا تھا کہ اسی فلاں فلاں ساتھی عمرے واسطے مدینہ مکے اس ٹائم نکلے، کی میرے منہ نکلیا مدینہ مکے نو نکلے، میری والدہ محترمہ اللہ پاک نے جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، مجھے تڑپ کر فرمانے لگی، بیٹا یہ کیا تم نے کہا مدینہ مکے نکلے، کبھی زندگی میں ایسے نہ مکہ مدینہ کا ذکر کرنا، جب بھی کہنا مدینہ منورہ کہنا، جب بھی کہنا مکہ المکرمہ کہنا، مدینہ شریف کہا کرو، مکہ شریف کہا کرو، اس طرح ادب کے ساتھ۔ اس لیے میں کہہ رہا میثاق مکہ المکرمہ، کیا نام ہے، مکہ المکرمہ میں یہ ایگریمنٹ ہوا ہے جس میں ایک ہاتھ پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور ہمارے فیلڈ مارشل سی ڈی ایف حافظ سید عاصم منیر صاحب کا، اور دوسرا ہاتھ خادم الحرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ولی العہد الامین امیر محمد بن سلمان کا، اور تیسرا ہاتھ ترکیہ کے سربراہ ہمارے مسلمان برادر ملک ترکیہ کے سربراہ اردگان صاحب کا، اور تینوں نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیت اللہ میں بیٹھ کر یہ دعا مانگی کہ انشاءاللہ آج کے بعد ہم تینوں ملک مل کر اپنے ملکوں کا دفاع کریں گے۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے پاکستان یہاں تک پہنچ چکا ہے، اتنی اعلیٰ پوزیشن کو مضبوط رکھنے کے لیے ہم نے یہ کنونشن منعقد کیا ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ یہ کیسا، اس لیے کہ جب پاکستان قائم ہوا تھا تو ابھی آپ نے وہ نعرہ لگایا کہ یہ نعرہ بلند ہوا تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یعنی مطلب یہ ہوا پاکستان کی بنیاد اور اساس کلمہ طیبہ ہے، اس کی بنیاد یہ ہمارے ملک کا نام، ہمارے ملک کا نام کیا نہیں، شاباش دوبارہ بولے، ہمارے ملک کا نام ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان۔ اسلامی ہونا یہ ہماری شناخت ہے، یہ ہماری پہچان ہے، یہ ہماری اساس اور بنیاد ہے۔ ابھی یہ مسجد میں ہم بیٹھے ہیں، یہ 4 دیواریں، اوپر لینٹر ہے، چھت ہے، اس کے نیچے بنیادیں اگر نہ ہو تو یہ بلڈنگ رہ سکتی؟
اگر کوئی ابھی اس کی آ کر کرین لگا کر کوئی اس طرح چیز لگا کر اس کی بنیادیں اکھاڑنا شروع کر دے تو کچھ گھنٹوں کے بعد یہ بلڈنگ گر جائے گی۔ پاکستان کو قیامت تک کھڑا رکھنا ہم نے انشاءاللہ، بنیادوں کو مضبوط کر کے، اور اس کی بنیاد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کی بنیاد کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ ختم نبوت، یہ پاکستان کی اساس ہے، یہ پاکستان کی بنیاد ہے، اور ختم نبوت کے تحفظ کا جو پہرا اور پاکستان کی پارلیمنٹ نے دیا، دنیا کے کسی اسلامی ملک کے اندر ایسا نہیں ہوا۔ سن 74 میں پاکستان کی پارلیمنٹ نے بالاتفاق، کوئی ایک بندے کے اختلاف 100% اتفاق کے ساتھ میں رب نے کام لیا، اور پوری اسمبلی نے مل کر یہ ریزولوشن پاس کیا اور اسے قانون کا، آئین کا، پاکستان کے دستور کا حصہ بنایا کہ جو نبی پاک ختم نبوت سے بغاوت کرے گا وہ دائرہ اسلام سے نکل جائے۔ ہم نے انشاءاللہ پاکستان کی بنیادوں کو مضبوط رکھنا ہے، ہم نے اپنی افواج پاکستان کے ہاتھ مضبوط رکھنے انشاءاللہ، ہم ان کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے رہنا ہے۔ پاکستان کے اندر جو فرقہ واریت پھیلائی جاتی ہے، معاف کرنا یہ مجھے بات کہنے دیں، ہم فرقہ واریت کے قائل نہیں ہیں، ہم فرقہ واریت کو حرام سمجھتے ہیں۔ فرقہ واریت کو علماء بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی موجودگی میں یہ کہنے کی جسارت کر رہا ہوں، ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے کہ فرقہ پتہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ کہتے ہیں کہ جب کوئی گروہ اٹھ کر اسلام کی بنیادوں سے اور اصولوں سے انحراف کر جائے۔ اسلام کی بنیادیں کیا ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بنیاد، 5 نمازیں، بنی الاسلام علی 5 دوسری بنیاد، صوم رمضان، رمضان کے روزے یہ تیسری بنیاد، ایتاء زکوٰۃ کی ادائیگی یہ چوتھی بنیاد، اور حج بیت اللہ یہ ہماری 5ویں بنیاد۔ کوئی گروہ اٹھ کر یہ کہے کہ ہم 5 نمازوں کو نہیں مانتے، ہماری نمازیں 2 ہے، 1 ہے، یہ ہے ہی نہیں سرے سے، تو یہ گروہ، یہ فرقہ ہے، یہ گروہ مل کے بولے یہ فرقہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم روزے نہیں مانتے یا رمضان کو نہیں مانتے، کسی اور مہینے میں روزے مانتے، وہ فرقہ ہے۔ کوئی یہ کہے کہ ہم بیت اللہ میں جا کے حج کرنا ضروری نہیں سمجھتے، ہمارا تو حج یہاں بھی ہو سکتا ہے، یہ فرقہ ہے۔ لیکن جب تک کلمہ پڑھنے والے نماز کی 5 تعداد پہ اکٹھے ہیں اور نماز میں بیت اللہ کو اپنا قبلہ ماننے پہ اکٹھے، رمضان کے روزوں پہ اکٹھے، حج بیت اللہ پہ اکٹھے، زکوٰۃ کی فرضیت پہ اکٹھے، اور اختلاف اس بات پہ ہو سکتا ہے کہ کوئی رفع الیدین کر کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی بغیر رفع الیدین کے پڑھ رہا ہے، کوئی اونچی آمین سے پڑھ رہا ہے، کوئی ایسا آمین سے، وہ مکاتب فکر ہیں، وہ فرقے نہیں، وہ مکاتب اس علمی بات کو سمجھیں۔ استاد العلماء حضرت شیخ الحدیث حضرت حافظ محمد گوندلوی رحمت اللہ علیہ 60 سال بخاری شریف پڑھائی انہوں نے، 60 سال درس بخاری ان کا شائع ہوا ہے، میرے پاس پڑھا ہے۔ ان کے ایک شاگرد تھے حافظ منیر صاحب، اللہ انہیں بھی غریق رحمت فرمائے، وہ انہیں مرتب کیا تھا، اس میں فرماتے ہیں کہ یہ جو مسائل ہیں نا ہمارے، یہ جواز اور عدم جواز کے اختلافات نہیں ہیں، جواز اور عدم جواز کہ جائز ہے یا ناجائز ہے، کہ اونچی آمین کہنے والا وہ یہ کہے کہ جو ایسا کہتے ہیں وہ ناجائز کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ نہیں کہنا چاہیے۔ جو ایسا کہنے والے وہ اونچی والے جو ہمارے اہل حدیث بھائی انہیں نہ کہیں کہ آپ ناجائز کہہ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ افضل اور غیر افضل کا اختلاف ہے دلائل کی وجہ سے، جس کے پاس شرح صدر دلائل اونچی آمین کے اونچی آمین کہہ کے اسے افضل سمجھتا ہے، جو ایسا کہہ رہا ہے اس کے پاس وہ دلائل ہیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ زیادہ بہتر ہے، وہ اس کو افضل سمجھتا ہے، وہ کہتے ہیں یہ افضلیت کا اختلاف۔ اور یہاں میں ایک اور جملہ کہتا ہوں، علماء محظوظ ہوں گے، ہمارے بزرگ تھے اہل حدیث پروفیسر عبدالجبار صاحب رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑی شخصیت ہے علمی طور پر،
اور وہ پنجاب لائبریریز کے پورے پنجاب کے وہ ڈائریکٹر بھی رہے پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے، بڑی شخصیت تھے، بڑے دانشور۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فقہی اختلافات نہیں ہوتے، یہ فقہی اختلافات مل کے بولیں۔ وہ کہتے تھے کہ یہ لفظ یہاں پہ یہ بولا کرو ترجیح کا مسئلہ ہے، انہیں راجی اس کو کہہ دیا، اس نے راجی اس کو کہہ دیا، وہ کہتے ہیں یہ اختلاف ہے ہی نہیں، یعنی کیا ان کا یہ نقطہ نظر تھا۔ تو ہم تو اہل حدیث پوری امت کو مجتمع دیکھنا چاہتے ہیں انشاءاللہ۔ ہماری دعوت فرقہ واریت کی دعوت نہیں، ہماری دعوت توحید کی دعوت جو سب کے لیے ایک ہے، ہماری دعوت ختم نبوت کی دعوت ہے جو ساری امت کے لیے اکٹھا ہے عقیدت، ہماری دعوت بیت اللہ کی دعوت ہے، مدینے کی محبت کی دعوت ہے انشاءاللہ الرحمن، ہماری دعوت قرآن کی دعوت ہے، ہماری دعوت صوم رمضان کی دعوت ہے، ہماری دعوت زکوٰۃ کی فرضیت کی دعوت ہے، انشاءاللہ ہماری دعوت اتحاد کی دعوت ہے۔ ہم کیوں پڑھیں اختلافات کی دعوت، ہماری دعوت ہی نہیں، ہماری تو وہ دعوت ہے جو سب کو اکٹھا کرتی۔ لیکن میں آخری بات آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ختم نبوت کے حوالے سے الحمدللہ اگر میں احادیث سناؤں، آیات سناؤں تو یہ تحصیل حاصل ہے، یہ ہمارے فنون میں کہتے ہیں یہ تحصیل حاصل کی، آپ کے علم میں پہلے ہی چیزیں موجود ہیں۔ میں صرف آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں اس وقت ختم نبوت کا جو فورم ہے اس کے کچھ تقاضے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ اپنے دور کے جو چیزیں ہیں ان کو ہم نے پہچاننا ہے۔ ہمارے بڑوں نے اپنے اپنے ادوار کی جو ذمہ داریاں تھیں وہ ادا کر دی۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا ثناء اللہ مرسری رحمۃ اللہ علیہ کا دور مناظرے کا دور تھا، تو انہوں نے اپنی ذمہ داری ادا کی۔ سلطان مناظرین حضرت مولانا حافظ عبد القادر روپڑی صاحب نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ حضرت مناظر اسلام سید عبد الرحیم شاہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی ذمہ داریاں ادا کی۔ الحاظ القیاس انہوں نے اپنی ذمہ داریاں ادا کر دی، تدریس کے میدان میں، مناظرے کے میدان میں، خطابت کے میدان میں، دعوت کے میدان میں۔ ہمارا جو دور ہے یہ سوشل میڈیا کا دور ہے، پہلے پرنٹ میڈیا تھا، اس سے آگے بڑھ کر الیکٹرونک میڈیا آ گیا، اور اس سے بھی فاسٹ میڈیا، تیز میڈیا، وہ آج سوشل میڈیا ہے۔ اب سوشل میڈیا کے اوپر ہمارا دشمن ہمارے ساتھ کھیل رہا ہے۔ میں نے مدینہ یونیورسٹی میں ایک مضمون پڑھا تھا الغزو الفکری، کہ ایک وقت آئے گا مسلمانوں تمہارے اوپر فکری جنگ مسلط کی جائے گی، اسے آج ہماری اصطلاح میں کہتے ہیں ففتھ جنریشن وار، بیانیے کی جنگ، میڈیا کی جنگ، میڈیا وار۔ اب ہمارے اوپر میڈیا وار مسلط ہے، ہمارا سوشل میڈیا آپ روزانہ اٹھا کے دیکھیں، ایسے ایسے گندے اور نجس وہاں پر چیزیں پیش کی جاتی ہیں جو پیش کرنے والے نہ اہل حدیث ہیں۔ میں اللہ قسم اس کمیٹی میں ممبر رہا ہوں، اب بھی میں متحدہ علماء بورڈ حکومت پنجاب کا نمائندہ ہوں، اور جو اسپیشل کمیٹی بنی میں اس کا بھی ممبر ہوں، اس لیے میں یہ آپ کو باتیں بتانے لگا ہوں۔ ہمارے سوشل میڈیا اس وقت آپ اٹھا کے دیکھیں، جو اہل حدیث کے خلاف بکواس ہوگی نا، اس کے پیچھے بنیادی طور پر بعض اوقات ہوتے ہیں لاشعوری سے نوجوان، ایک چیز آئی دوسرے مسلک کے خلاف تو استعمال اٹھا کے آگے کر دی، نہیں، جو اس کی بنیاد ہوتی نا، محرک چلانے والا پہلا وہ اہل حدیث کے خلاف نہ اہل سنت ہوتا ہے، دیوبند اور بریلوی نہ شیعہ، وہ کوئی نہیں ہوتے، وہ ہمارے دشمن ہوتے ہیں جو پاکستان کے دشمن ہیں۔ انڈیا سے وہاں پر ایسے انہوں نے، میں کیا بتاؤں، ہاؤس کھولے ہوئے جہاں سے پیسہ پھینکا جا رہا، اور پاکستان کے اندر بھی ہمارے جو نادان قسم کے واعظ اور مبلغ وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں نا، فرقہ وارانہ ماحول بنانے کی، انہیں سوشل میڈیا پہ پیسے دیے جاتے ہیں، انہیں یہ کہا جاتا ہے کہ تینوں اننے لکھاں نے ویکھیا، جھوٹ ہوندا ہے سارا، کوئی انہوں نے وہ لکھ نہیں ویندے۔ ابھی میں یہاں پہ تقریر کر رہا ہوں پاکستان کی اور اتحاد امت کی، ساری امت کے لوگ پسند کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، لیکن میرے بارے میں سوشل میڈیا کہہ گئے تو ویکھے تھوڑے بندیاں نے، جب میں ایتھے ہی بیٹھا ہوں
کسی مسلک دے خلاف زبان درازی کراں، پاکستان دے خلاف بدتمیزی کراں تے شام تو پہلے مینوں کنے سارے پیسے بھی آ جان گے ڈالراں دی شکل چ تے نال مینوں دسیا جائے تو اتنے کروڑ لوگ ویکھ چکے ہیں۔ یہ سب کا سب ایک جنگ ہے، ہم نے آنکھیں کھولنی ہیں۔ اور میں اپنے ان عزیز بھائیوں سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اے طائر لاہوتی، اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی۔ تم عالم ہو کر کس رزق پہ لگ گئے؟ یہ گندا رزق ہے۔ نبی پاک نے فرمایا تھا تائس عبد الدینار، تائس عبد الدرہم، تائس عبد الخمیسہ، تائس عبد الخمیلہ۔ یہ اللہ کے بندے نہیں ہیں، عبداللہ اور عبد الرحمن نہیں رہے، یہ تو عبد الدینار ہے۔ یہ صحیح حدیث ہے، میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، علماء سے پوچھ لو تو کنا نہیں گل کر رہے ماشاءاللہ وہ بڑی یعنی جہاں سے ان سے پوچھئے ذرا، یہ نبی پاک کی حدیث پاک آپ فرما رہے ہیں کہ جو بندہ عبداللہ اور عبد الرحمن کی بجائے عبد الدینار بن جائے، کسی عالم کو یہ زیب دیتے اللہ کے بندوں تھوکو ان چیزوں پر اور آؤ وہ پیغام نشر کرو جو اللہ اور رسول ہمیں پیغام دیے۔ اللہ تمہاری تھوڑے پیسوں میں برکت زیادہ ڈال دے گا، اللہ تمہارے کام سنوار دے گا۔ تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ الرحمن یہ ختم نبوت کا فورم اللہ ربانی صاحب کی عمر برکت فرمائے۔ ہم کوئی فرقہ واریت پھیلانے کے لیے یا کسی گروہ کے خلاف یا اپنے پاکستان کے دستور اور آئین کو پامال کرنے کے لیے نہیں، ہم اپنے دستور کو مضبوط بنانے کے لیے، پاکستان کی ریاست کو مضبوط بنانے کے لیے، اپنا مضبوط کردار ادا کرنے کے لیے کوشاں انشاءاللہ الرحمن ہم ساری امت کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو غیر مسلم یہاں پہ رہتے ہیں، ہم ان کے بھی جو حقوق ہیں پاکستان کے آئین اور دستور میں انشاءاللہ ہم وہ بھی محبت اور احترام کے ساتھ اور دل کی نرمی کے ساتھ اور اچھے اخلاق کے ساتھ ان کو مہیا کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے انشاءاللہ۔ کیا چیچا وطنی میں عیسائی نہیں رہتے؟ چرچ نہیں یہاں پہ؟ ہم نے کبھی تنگ کیا کسی کو جا کے؟ جو ان کی عبادات ہوتی ہیں، ان کی رسومات ہوتی ہیں، جو ان کے تہوار ہوتے ہیں، وہ اپنے انداز سے مناتے ہیں، پوری آزادی ان کو حریت ہے، ہم اچھا ماحول ان کو فراہم کرتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے سائیوال میں، ان چکوک میں ہم نے سب جگہ پر الحمدللہ، اور انڈیا اس کو 1000 بار شرم کھانی چاہیے۔ ہم 14 اگست کو قائم ہوئے، 15 اگست کو قائم ہوئے، ہماری بنیاد اسلام اور دین تھی، مذہب تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بنیاد تھی۔ تمہاری بنیاد سیکولر اسٹیٹ کہ کوئی مذہب نہیں، لیکن آج تمہاری کرتوت یہ ہے، نہ تم وہاں مسلمانوں کو جینے دیتے ہو، نہ وہاں پہ تم نے سکھوں کو جینے دیا، نہ تم وہاں پہ ناگالینڈ کے عیسائیوں کو سکون سے رہنے دیتے، حتیٰ کہ ہندو دلت جو دلت ہندو ہے تم ان کو سماجی طور پر جس طرح ذلیل و خوار کرتے ہو، کوئی ہے تم سے خوش؟ پورا انڈیا تم سے نال ہے۔ ابھی نوجوان تمہارے دہلی میں جو کچھ انہوں نے کر کے دکھایا، پوری دنیا کو پیغام دیا یہ ایک ظالم اور غاصب اور بددیانت حکومت، اور تمہارے مقابلے میں پاکستان اقلیتوں کو آ کے پوچھ لو۔ اللہ قسم میں قومی پیغام امن کمیٹی حکومت پاکستان کا ممبر ہوں، میرے ساتھ کرسچن بھی ہیں اس کمیٹی میں، ہمارے ساتھ ہندو بھی ہے اس کمیٹی میں، ہمارے ساتھ سکھ بھی ہیں اس کمیٹی میں، جو ہمارا یہ صوبائی وزیر ہے اروڑا سنگھ وہ بھی ہمارا اس میں ممبر ہے، تو یہ ہمارے ساتھ ممبر ہے، وہ ہمارے ساتھ نعرے لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، اور ہم سے بڑھ کے محبت کرتے ہیں پاکستان سے۔ تو انشاءاللہ ہم نے پاکستان کو اور مضبوط بنانا ہے، کہہ دیں انشاءاللہ۔ اور یہ پیغام جو ختم نبوت کا پیغام ہے، جو قرآن پاک کی اللہ پاک نے متعدد آیات میں مختلف اسالیب کے ساتھ واضح کیا ہے، ایک آیت تو آپ نے سن لی، اب ربانی صاحب کی خواہش میں ہو قرآن پڑھا تسی تھکے پہ جائے صاحب عزیز صاحب دی خواہش ہے، ماشاءاللہ۔ اللہ قرآن میں نبی پاک ختم نبوت کے بارے میں کیا فرما رہا ہے؟ ما کان محمد ابا احد من رجالکم
ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. اللہ قرآن کے مختلف پاروں میں مختلف اسالیب کے ساتھ اگر قرآن کھول کے دیکھیں پہلے صفحے پہ اللہ فرما رہا ہے الذین یؤمنون بالغیب وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ. ہم پابند ہیں جو نبی پاک پہ نازل ہوا اس پہ ایمان لانے پر اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا جو آپ سے جو کسے باچ آنا ہوندا کوئی شے نازل ہونا ہوندی تو اللہ وہی فرما دیندا. اللہ نے مختلف انداز سے قرآن میں ختم نبوت کو واضح فرمایا اليوم اکملت لکم دینکم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. 1,00,000 اور کئی ہزار انبیاء پر جو اللہ نے دین نازل فرمایا وہ الگ الگ نہیں تھا وہ ایک ہی دین تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام جس کا نام اسلام ہے لیکن اللہ نے اس دین کو لا کر مکمل فرمایا تو کس ہستی پر جس کا نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہیں مخاطب کر کے اللہ فرما رہا ہے اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اور دین تو 1400 سال پہلے مکمل ہو گیا. اگر دیکھیں نا پہلے نبی کے بعد دوسرا نبی تیسرا نبی ایک نبی کے ہوتے ہوئے نبی اس لیے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوتا تھا کہ اس نبی کے جانے کا ٹائم آ جاتا تھا. اللہ ایک اور نبی بھیجتے پھر ان پہ دین شروع ہو جاتا. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ نے یہ آیت کسی اور نبی پہ نازل نہیں فرمائی. اس لیے یہود نے کہا تھا نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر یہ آیت ہمارے اوپر نازل ہوتی نا تو ہم اس دن کو عید کا دن بنا لیتے. یہ اتنی خوشی کی بات ہے یہ جشن کی بات ہے ایک یہودی کی نگاہ میں کہ اتنا بڑا اعزاز تکمیل دین یہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے. جب دین مکمل ہو گیا تو پھر کسی اور نبی کی لوڑ نہیں سی رہی. پہلے نبی آتے تھے وہ اس لیے آتے تھے کہ اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں وَإِلَىٰ سَمُودَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا شعیب علیہ السلام اللہ کے نبی تھے مگر صرف قوم سمود کے. کس کے اونچی بولو وہ چیچا وطنی دے نبی نہیں سنے گئے اتنے قوم سمود ہے ہی نہیں. وہ صحیح بات ہے نبی تھوڑے سن 9 چک دے تھوڑے سن نبی 9 چک دے کسی نہ علاقے دے نبی نہیں سن. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا ہود اللہ کے نبی قوم عاد کے. وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ صَالِحًا صالح علیہ السلام اللہ کا نبی قوم مدین کے علاقہ مدین کے. حتیٰ کہ عیسیٰ روح اللہ موسیٰ کلیم اللہ عیسیٰ روح اللہ سے اللہ نے اعلان کروایا وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ
الله إليكم مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق مصدقا لما بين يدي ومبشرا برسول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين. اللہ کے پیغمبر عیسیٰ بڑی شان والے، بغیر باپ کے دنیا میں پیدا کیے گئے، بچپن میں ماں کی گود میں تقریر کرنے والے بن گئے. اللہ نے انجیل جیسی کتاب ان کو عطا کر دی. اللہ نے ان کی دعا پر کھانوں سے بڑا دسترخوان امت کی آنکھوں کے سامنے آسمان سے نازل کر دیا. عجیب معجزات عطا فرمائے، مگر ان ساری حقیقتوں کے باوجود اللہ نے ان سے بھی یہ اعلان کروایا میرے پیغمبر عیسیٰ آپ بھی کہہ دیں میری شانیں یہ اپنی الگ الگ موجود ہیں، مگر اس کے باوجود انی رسول اللہ علیکم، میں سے توڑا رسول ہے، میں صرف اچھی بولو. عثمان اعظم صاحب بھی آگے ماشاءاللہ، میں صرف توڑا رسول ہے، میں صرف اچھی بولو. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، خاتم الانبیاء کی باری آئی، اس لیے وہاں نبی کے بعد دوسرا نبی، تیسرا، چوتھا، 1,00,000 کئی ہزار نبی ضرورت محسوس ہوتی رہی. اس علاقے میں نبی نہیں، اس علاقے میں نبی نہیں، اس قوم میں نبی نہیں، اس زبان میں بولنے والوں میں نبی نہیں. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی اللہ پاک نے ان سے یہ اعلان کروایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ، وہاں اعلان ہو رہا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسماعیل اعلان نہیں ہوا، یا اہل مکہ اعلان نہیں ہوا. کیا اعلان؟ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. رحمت للعالمین، آپ عالمگیر رسول بن کر آئے. آپ کی رسالت عالمگیر، سارے جہانوں کے لیے، سارے علاقوں کے لیے. آپ نے فرمایا انما بعثت، مجھے اللہ پاک نے بھیجا، مبعوث کیا، مجھے رسول بنا کر بھیجا. آگے مختلف الفاظ، اور ایک جگہ پہ فرمایا میں ہر اسود اور ہر احمر کا، ہر کالے اور گورے کا رسول بن کر آیا. ساری دنیا کا میں نبی اور رسول بن کر آیا. اور دنیا نے عملی طور پہ دیکھا. جاؤ جا کر جناب عیسیٰ روح اللہ کی زندگی اٹھا کے دیکھ لو جتنی دستیاب ہے، کہ وہاں پر بنی اسرائیل کے سوا ان کی زندگی، ان کی دنیا کے اندر موجودگی میں کوئی ان کا حواری نہیں تھا، سب بنی اسرائیل کے. لیکن میرے نبی پاک کے عہد مبارک کے اندر ہی 1,00,000 اور کئی ہزار جو صحابہ بنے، ان میں سارے قریشی نہیں تھے، ان میں ابو ہریرہ یمنی تھے، ان میں جناب سلمان فارسی تھے، جناب صہیب رومی تھے، ان کی رومی زبان تھی. حضرت بلال حبشی تھے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. کوئی کہیں کا، کوئی کہیں کا، رنگتیں الگ الگ، زبانیں الگ الگ، لہجے الگ الگ،
لیکن سب کو اللہ کے رسول کی رسالت اور آپ کی ختم نبوت کے پرچم کے نیچے جو سایہ تھا وہ سایہ نصیب ہوا. تو ہماری دعوت سب کے لیے. ہماری دعوت کیوں جناب؟ ویکھو نہیں ویکھو بیلیو میرے آ ویکھو میرا بھرا موضوع میں کوئی لے کے ٹریا کھڑوتا ہے یار. کی نام تہاڈا؟ او مدنی صاحب ماشاءاللہ. میرے بھائی دا نام جی عطا اللہ. اللہ نے غریق رحمت فرمایا. بھی میرے بھائی کچھ مہینے پہلے وفات پا گئے ڈاکٹر سی عطا اللہ شبخاری. بلکہ سال گزر گیا, 1 سال 2-3 دن ہوئے. اللہ پاک انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. بڑے نیک بڑے صالح میرے بھائی تھے. اللہ پاک ان کی نیکیاں قبول فرمائے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ قرآن پاک میں اللہ پاک نے مختلف اسالیب کے ساتھ ہمیں ختم نبوت کو سمجھا. آخری بات یہ ہے, اللہ اکبر, اللہ قرآن میں ختم نبوت کو اس انداز سے بھی بیان کرتا ہے. جڑیاں ہستیاں تھیں میرے اگے آگے باتیاں نے, شیخ الحدیث ماشاءاللہ پڑھے لکھے میرے نال بٹھاتے نے. ادھر قاری یوسف ورگا قاری, ہاں جی عزیز صاحب ورگا قاری تسی وہ لے کے بایا ہے. ذرا میں تو ایک لفظ کے پیچھے ہونے لگا, سارے لقمے دیتے ہیں ماشاءاللہ. یہ قرآن ابھی میں پڑھنے لگا, یہ اللہ نے قرآن میں بیان کیا. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے. اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. قرآن نازل کرنے والے بھی ہم ہیں, اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہیں. قیامت تک اس کی حفاظت اللہ نے اپنے ذمے لے لی. دنیا میں تورات نازل کرنے والا کون ہے؟ زبور نازل کرنے والا کون؟ انجیل نازل کرنے والا کون؟ اللہ نے کسی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ اس کی حفاظت ہم کریں گے. قرآن نازل کیا تو فرمایا اس کی حفاظت بھی ہم کریں گے. 1400 سال میں قرآن کے کتنے دشمن مخالف آئے, اتنے بڑے مخالف آئے. خطبات بہاولپور ایک بڑی علمی کتاب ہے, ڈاکٹر حمید اللہ اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے. بڑی اعلیٰ شخصیت گزرے. میں 1984 میں ان سے ملا لندن میں, جب میرا مدینہ یونیورسٹی میں آخری سال رہتا تھا. تو چھٹیوں میں وہاں کانفرنس میں گیا, وہ بھی وہاں تشریف لائے ہوئے تھے لندن میں. تو میں ان سے ملا, ان کا میں نے لیکچر بھی سنا. بہت علمی شخصیت, ان کے لیکچروں پر مشتمل یہ کتاب خطبات بہاولپور یونیورسٹی میں انہوں نے یہ خطبات دیے تھے. تو وہ کتاب چھپی, اس میں انہوں نے درج کیا کہ یورپ نے کئی ملکوں نے مل کر ایک ادارہ بنایا, ایک کونسل قائم کی, اور جو اس کے ارکان منتخب کیے بڑے پڑھے لکھے, اور انہیں اس دور میں اتنا بجٹ دیا جتنا ایک ملک کو چلانے کا بجٹ ہوتا ہے. اور ان سے کہا کہ تم نے دنیا بھر میں جانا اور مختلف قسم کے قرآن پاک نسخے خط قلم سے لکھے ہوئے پرنٹ شدہ جو جو تمہیں ملے وہ اکٹھے کر کے لاؤ, اور پھر ان میں کوئی فرق نکال کے دو, کوئی 8-10, تاکہ ہم بھی دنیا میں کہہ سکیں کہ افریقہ دا قرآن انجد ہے, اہل حدیثاں دا قرآن انجد ہے, دیوبندیاں دا قرآن اس طرح دا, الجزائر دا قرآن اس طرح دا, مدینے دا قرآن اس طرح کی باتیں ہم بھی کہہ سکیں. انہوں نے کام شروع کر دیا, جہاز دیے. اس دور میں جو بھی اعلیٰ سے اعلیٰ ان کو کیمرے تھے, مشینیں تھی, پیسے دیے, وہ پوری دنیا میں گھومنے لگے. مخطوطات یعنی ہاتھ سے لکھے ہوئے قرآن وہ بھی انہوں نے بے شمار اکٹھے, جو پرنٹ شدہ تھے وہ بھی اکٹھے کیے. اور کتنے سال اکٹھے کرتے رہے, تسی حیران ہو جو گے. تقریباً 83 سال اکٹھے کرتے رہے. اسی تو بڑے کالے پائے نے نا 83 دنوں دے وچ کہ جناب رزلٹ کو نہیں کڈیا ربانی صاحب نے, فورم بنایا سی کی کیتا, اسی بڑے کالے پے جاندے. او کالے نہیں پئی دے اللہ دے بندیاں. یا دشمن کو دیکھو وہ کیا کر رہا ہے. 83 سال وہ کام کرتے رہے, اور 83 سال میں ان میں سے کئی مر گئے, نئے بھرتی ہو گئے, کوئی مستعفی ہو گئے, نئے بھرتی ہو گئے, کسی کا ٹینور ختم ہو گیا, نئے بھرتی ہو گئے. وہ کونسل چلتی رہی, وہ کام کرتی رہی اسی پیٹرن پر, اسی جھنڈے پر. اور دنیا بھر سے انہوں نے پتہ نہیں کتنی دولت خرچ کر کے مختلف مخطوطات اکٹھے کی اور زور لگایا, دیکھی چیزیں. 83 سال کے بعد انہوں نے ہتھیار پھینکے یہ کہہ کر کہ ہم اتنی محنت کے باوجود
اتنے نسخے اکٹھے کر کے بھی ایک فرق بھی نہیں نکال سکے. ایک فرق بھی اونچی بولو کیوں نہیں نکال سکے. قرآن کی حفاظت کرنے والا کون ہے؟ پہلے نبی اس لیے ضرورت ہوتی تھی، اللہ پاک نے تورات نازل کی، نبی چلے گئے، بعد میں لوگوں نے اس کے اندر تبدیلیاں کر دی. اللہ پاک نے پھر زبور نازل کر دی، اس کے اندر لوگوں نے تبدیلیاں کر دی. پھر اللہ پاک نے انجیل نازل کر دی، اور اس نے آگے انجیل نے کہا کہ یہ ساری چیزیں ختم ہو گئی، میں نیا ایڈیشن بن کے اللہ کے کلام کا آ گیا. جب وہ چلے گئے تو کتنی انجیلیں بن گئی آج دنیا. ہم بحث نہیں کرتے، نہ ہم کسی پہ تنقید کر رہے ہیں، ہم قرآن کی عظمت کو بیان کرنا چاہ رہے ہیں. اللہ اکبر. آج آپ ذرا کوئی جملہ غلط قرآن پاک کے بارے میں بول کر دیکھ لیں، الحمدللہ کس طرح اس امت کے دل کے اندر اللہ نے اس کی محبت پیدا کی. کوئی ایک آیت میں غلطی کر کے نکالیں، کتنا لقمہ دینے والے پیچھے کھڑے ہوتے. قاری صحیح دیکھو، اللہ پاک اس کو سلامت رکھے. یہ ہمارے بھائی سب قرآن کے حافظ قاری. اللہ اکبر. مجھے یہاں ایک واقعہ یاد آیا، سنا کے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اجازت سنا دو. تھک نہیں گئے بہت؟ جب کانگریس تھی نا، ہندوستان کو آزاد کروانے کی انگریز سے تحریک چل رہی تھی، تو ایک اس کانگریسی فورم تھا سب کا مشترکہ. ابھی مسلم لیگ متحرک نہیں ہوئی تھی کانگریس کے مقابلے میں، اور الگ پاکستان کے نعرہ بھی بلند نہیں ہوا تھا. اس دور کی بات ہے. تو کانگریس مشترکہ تھی، مولانا ابوالکلام آزاد بھی اس میں تھے، مولانا سید داؤد غدروی صاحب پورے آل پنجاب کے صدر تھے، مولانا ابوالکلام آزاد پورے انڈیا کے صدر تھے. تو وہ جلسے جب ہوتے تھے مشترکہ ہوتے تھے، اس میں ہندو بھی ہوتے تھے، کرسچن بھی ہوتے تھے، جو برصغیر کے عیسائی تھے وہ انگریزوں کے خلاف تھے، سکھ بھی ہوتے تھے. لیکن جب بھی جلسہ شروع ہوتا، کانفرنس شروع ہوتی، تو قرآن پاک کی تلاوت سے ہوتی. وہ ایک دفعہ نا ایک مجلس میں ایک بڑا متعصب سا ہندو تھا، اس نے کہا کہ جناب بس آپ قرآن ہی پڑھتے ہیں، ہماری کتاب بھی ہے، عیسائیوں کی کتاب بھی ہے، سکھوں کا گرنتھ بھی ہے، کبھی وہ بھی پڑھ لیا کریں. جو اسٹیٹ سیکرٹری تھے وہ بڑے دنا تھے، انہوں نے کہا جی بالکل ٹھیک ہے. یہ فیصلہ ہو گیا جب رات آغاز ہوگا نا پروگرام کا، تو آج قرآن پاک کی بجائے کوئی اور چیز سنی جائے گی. وہ آیا اسٹیج پر، اس نے کہا میں سب سے پہلے اس سکھ سردار کو دعوت دیتا ہوں جو اپنی گرنتھ کا پورا حافظ ہے، وہ ہاتھ کھڑا کرے اور اسٹیج پہ آ جائے. پورے ہزاروں کے مجمع میں ایک سکھ سردار نہ اٹھ سکا. پھر اس نے کہا کوئی ہندو اپنی وید کا حافظ ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. ایک بندہ بھی کھڑا نہ ہو سکا. پھر اس نے کہا اگر کوئی انجیل مقدس کا کوئی حافظ کرسچن ہے تو وہ کھڑا ہو جائے. کوئی نہیں کھڑا ہوا. پھر اس نے آخر میں کہا کہ قرآن کا حافظ ہے وہ کھڑا ہو جائے. سینکڑوں لوگ کھڑے ہو. یہ اللہ کے قرآن کا اعجاز. تو جب پہلی کتابیں بدل جاتی تھی، نئی کتاب بھیجی جاتی تھی بتانے کے لیے کہ یہ اللہ کا دین نہیں، یہ نیا دین ہے. تو اس لیے اللہ نبی پہ نبی بھیجتے رہے، رسول پہ رسول بھیجتے رہے، پیغمبر پہ پیغمبر بھیجتے رہے. لیکن جب آمنہ کے لال کی باری آئی، اللہ نے انہیں قرآن دے کر ساتھ فرما دیا قیامت آ جائے گی، قرآن میں تحریف نہیں، ہم خود اس کی حفاظت کریں گے. جب قرآن اسی طرح باقی تو کسی نبوت کی ضرورت نہیں رہی تھی، کسی پیغمبر کی ضرورت نہیں رہی تھی. اس لیے نبی پاک نے فرمایا ان النبوۃ والرسالۃ قد انقطعت فلا رسول بعدی ولا نبی بعدی. اب نبوت اور رسالت کے سلسلے اللہ نے بند کر دیے. میرے بعد نہ کوئی رسول آئے گا، نہ میرے بعد کوئی نبی آئے گا. اللہ مجھے اور آپ کو ہمیشہ ختم نبوت کے فورم پر اور اس محاذ پر جو دیگر مکاتب فکر کے بھائی کام کر رہے ہیں، ہماری ان سے بھی اسی طرح محبت ہونی چاہیے، وسعت ہونی چاہیے. چونکہ یہ ہمارا پیغام جو ہے یہ عالمگیر پیغام ہے، تو ہم نے انشاءاللہ اسی وسعت کے ساتھ اس کو لے کے آگے جانا ہے. تو ہم نے اس کو مضبوط رکھنا ہے تاکہ مشترکہ ایک پیغام امت کا وہ ساری دنیا تک پہنچنا چاہیے کہ ہم ختم نبوت کے پرچم کو بلند کر کے چھوڑیں گے. انشاءاللہ بلند ہے، انشاءاللہ یہ لہراتا رہے گا، یہ کبھی بھی سرنگوں نہیں ہم ہونے دیں گے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا